بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وخامسها الصفۃ المشبہۃ وہی مشابہۃ باسم الفاعل فی التصریف وفی کون کل منہما صفۃ مثل حسن حسنان حسن حسنۃ حسنتان حسنات علی قیاس ضارب ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات وہی مشتقۃ من الفعل اللازم دالۃ علی ثبوت مصدرها لفاعلها علی سبیل الاستمرار والدوام بحسب الوضع وتعمل عمل فعلها من غیر اشتراط زمان لكونها بمعنى الثبوت واما اشتراط الاعتماد فمعتبر فيها الا ان الاعتماد على الموصول لا يتعطى فيها لان اللام الداخلة عليها ليست بموصول بالاتفاق وقد يكون معمولها منصوبا على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة ومجرورا على الإضافة وتكون صيغة اسم الفاعل قياسية وصياغها سماعية مثل حسن وصعب وشديد۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وخامسها الصفۃ المشبہۃ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے، اور خامسو کا جو عطف ہے پیچھے ہے رابع، اس پر اس کا عطف ہے۔ تو خامسو جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے۔ اس کے بعد ہے الصفۃ المشبہۃ، یعنی اس کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ جائے، کیونکہ یہاں پر جو ہے خامسو کی جب آگے جو ضمیر آ رہی جو کہ معرفہ اس کی طرف اضافت کی تھی، یہ معرب بالاضافہ بنے، یعنی معرفہ ہو گیا ہے۔ تو معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، تو جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہے کہ ان 7 عوامل میں سے 5واں صفت مشبہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا۔ صفۃ المشبہۃ جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، تو یہ بن جائے خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَهِيَ مُشَابِهَةٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ فِي التَّصْرِيفِ وَفِي كَوْنِ كُلٍّ مِّنْهُمَا صِفَةً۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہیا کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے۔ اس کے بعد مشابہۃ، یعنی جو ہے یہ معرفہ کے بعد یہ نکرہ، جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی جب کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت وہ مبتدا بنتی ہے۔ تو ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، مشابہۃ اس میں فاعل ہے، اس میں اس کا فاعل ہے، با جو ہے یہ زیادہ ہے، اور اسم الفاعل جو ہے یہ مشابہۃ جو آ رہا ہے تو اس کا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، فی جار ہے، تصریفی جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر اس کے بعد واو حرف عطف آ رہا ہے، تو حرف عطف کا جو ماقبل ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہے، تو ما بعد معطوف ہوتا ہے، تو لہذا جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ بن جو واو حرف عطف ہے، کیونکہ فی آگے آ رہا ہے۔ تو اب اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جیسا جو ہے یہ معطوف ہوتا ویسا ہی معطوف علیہ، تو آگے جو معطوف تھا وہ جار مجرور کی صورت میں تھا، تو اس لیے جو معطوف علیہ ہے فی التصریف یہ بھی جو ہے یہ جار مجرور کی صورت میں ہے۔ تو واو حرف عطف ہے، فی جار ہے، کونی جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، کلی جو ہے یہ مضاف ہے، کیونکہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جو تنوین ہے وہ جو ہے یہ مضاف الیہ کے جو ہے یہ عوض میں ہے، اور جو مضاف الیہ جو محذوف ہے وہ ہے واحدن۔ تو واحدن جو ہے یہ ہے تو مضاف الیہ لیکن ما بعد کے ساتھ جو ہے اس کو ملا کر بناتے۔ اس کے بعد منہما، یعنی جو ہے یہ نکرہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد جار مجرور درمیانے کلام میں ہے تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو واحدین جو ہے یہ موصوف ہے، من جار ہما جو ہے مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتین کا، کیونکہ جیسا جو ہے یہ موصوف ہوتا ہے ویسی ہی صفت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ثابتین نکالا اسی حساب سے جیسا جو ہے یہ موصوف تھا۔ تو ثابتین جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں حذف اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے موصوف تھا، اس کی صفت موصوف سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تو اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مضاف تھا کون جو ہے اس کا بن جائے گا یہ مضاف الیہ۔ صفتاً جو ہے یہ خبر ہے، کون جو آ رہا ہے جو کہ فعل ناقص تھا تو اس کی جو ہے یہ خبر بان، اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔
اب کون جو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اسم اور خبر سے مل کر پیچھے جار تھا، اس کا موجود جار مجرور مل کر جو ہے پیچھے جو ہے یہ معطوف الیہ بنایا تھا، تو اس کا بن جائے گا جو ہے یہ معطوف. اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ ظرف لاق بن جائے گا مشابہۃن کا. مشابہۃن جو ہے اس میں فاعل ہے، تو یہ اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاق سے مل کر جو پیچھے مبتدا بنا تھا، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے مثل حسن حسنان حسن حسنۃ حسنتان حسنات علی قیاس دارب داربان داربون داربۃ داربتان داربات. تو مثل و نحو کا حوالے سے کہتا یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور ہوتے بھی جو ہے یہ مفرد کی طرف، جہاں کہ جملے کی طرف مضاف ہو تو وہاں پر جملے کو جو ہے مفرد کی طویل میں کیا جاتا ہے. تو مثل جو ہے یہ مضاف ہے، حسن حسنان حسن حسنۃ حسنتان حسنات، ان پر جو اعراب ہے یہ اعراب جو ہے حکائی ہے، اور حکائی اعراب کے اندر دو مذہب ہیں کہ یا تو یہ محلن جو ہے یہ مجرور ہے، یا یہ ہے کہ یہ تقدیراً جو ہے یہ مجرور ہے. تو اب ان کو کیا بنائیں گے، کیونکہ یہ مراد لفظ ہے، تو جب مراد لفظ کہا کہ اس کے بعد جار مجرور آ جائے درمیانے کلام میں جو ہے یہ جب مراد لفظ کہا گیا کہ یہ معرفہ بن گئے، تو یہاں پہ جو ہے یہ درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو وہاں پر ذوالحال حال میں ترکیب ہوتی ہے. تو یہ مراد لفظ ہو کر ذوالحال اعلیٰ جار قیاسی جو مصدر مضاف ہے، داربن داربانی داربون داربۃ داربتان داربات، تو ان کا بھی اعراب جو ہے یہ حکائی ہے. تو یہ بن جائے قیاس مصدر ہے، تو اس کا بن جائے گا یہ مضاف الیہ. تو اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائیں گے، اور یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے. تو کیونکہ ثابتاً کیوں نکلا، کیونکہ یہ حال بن اور حال منصوب ہوتا ہے. تو ثابتاً اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے ذوالحال تھا، اس کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ مضاف تھا، یعنی مثل اس کا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو یہ خبر بن جائے مثال مقدر کی. اب یا یہ ہوا کی، تو اب یہ مثال جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے وہی مشتقۃ من الفعل اللازم دالۃ علی ثبوت مصدریہ لفاعلها علی سبیل الاستمرار والدوام بحسب الوضع. تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے، تو ہیا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے پیچھے بھی ترکیب گزر گئی ہے کہ ہیا مشابہۃ. تو ہیا جو ہے یہ معرفہ، اس کے بعد نکرہ آ جائے، معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے. تو ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، مشتقۃ جو ہے اس میں مفعول ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے. من جار الفعل اللازمی جو آ رہا ہے یہ دو معرفہ، جب دو معرفہ آ جائیں اور سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر مصوصی طور ترکیب ہوتی ہے. الفعلی جو ہے یہ مصوف، اللازمی یہ صفت ہے، تو مصوصی تو مل کر جار مجرور مل کر ظرف لاق بن جائے، کیونکہ مشتقۃ جو ہے اس کا ظرف لاق بن جائے، کیوں متعلق میں موجود ہے. اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاق سے مل کر جو ہے یہ خبر اول بن جائے گا، کیونکہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کی ایک سے زیادہ جو ہے یہ خبریں آ جاتی ہیں. تو دالۃن جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، اعلیٰ جار ہے. ثبوتی مصدر مضاف ہے، مصدر یہ مضاف الیہ مضاف ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ، کیونکہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہو تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی. مصدری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ پیچھے ثبوت مصدر تھا، اس کا بن جائے گا مضاف الیہ. لام جار ہے، فاعلی یہ مضاف ہے، حازمی یہ مضاف الیہ، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاق اول بن جائے گا، پیچھے جو ثبوت مصدر تھا اس کا. اعلیٰ جار ہے، سبیلی جو ہے یہ مضاف الاستمرار یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، لیکن جو ہے استمرار ہے تو مضاف الیہ لیکن ما بعد کے ساتھ ملا کر بناتے ہیں. تو اس کے بعد حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف الیہ، تو ما بعد یہ معطوف ہوتا ہے. تو الاستمرار جو ہے یہ معطوف الیہ، حرف عطف الدوام یہ معطوف. اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف تھا، اس کا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق ثانی بن جائے گا ثبوت مصدر کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے. اور ثبوت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاق اول اور ثانی سے مل کر جو ہے جار کا مجرور بن جائے گا، اور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاق بن جائے گا. دالۃن جو پیچھے آ رہا ہے اس میں فاعل اس کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے. با جار حسبی جو ہے یہ مضاف الوضع یہ مضاف الیہ، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے ظرف لاق جو ہے یہ ثانی بن جائے گا. دالۃن جو آ رہا ہے اس کا، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور جو ہے یہ ظرف لاق اول اور ثانی سے مل کر جو ہے خبر ثانی بن جائے، کیونکہ مشتقۃ یہ خبر اول تھا تو یہ خبر ثانی بن جائے گا. اب جو ہے مبتدا اپنی خبر اول اور ثانی سے مل کر جو ہے
جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ زَمَانٍ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوتِ، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو تعمل جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان سیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کوئی بار اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے یا ضمیر۔ عملہ جو ہے یہ مضاف فعلی، یہ مضاف الیہ، مضاف ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ آخر معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو فعل اپنے مضاف الیہ سے مل کر عملہ جو ہے اس کا مضاف الیہ، اب عمل اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول مطلق بن جائے گا۔ اور یہ مفعول مطلق کیوں بنے گا؟ اس لیے کیونکہ جو پیچھے فعل آ رہا ہے اس کا ہم معنی اور لفظ بھی ایک جیسے ہیں، تو اس لیے یہ مفعول مطلق بنے گا۔ اور مفعول مطلق نوعی بنے گا اس لیے کیونکہ مفعول مطلق نوعی وہ ہوتا ہے کہ جو فعلۃ ان کے وزن پر ہو، یا یہ ہے کہ مضاف ہو کر استعمال ہو یا منصوب بن رہا ہو، تو یہاں پر جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ من جار ہے غیر جو ہے یہ مضاف ہے، اشتراط جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، کیونکہ جو مصدر ہے اس کے تین طریقے استعمال کے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مضاف ہو کر استعمال ہونا، تو اشتراط مصدر مضاف ہے۔ زمان جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نکرہ کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، تب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر غیر کا مضاف الیہ، اب غیر اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار تھا اس کا مجھے جار مجرور مل کر جو ہے ظرف لغو اول یہ بن جائے گا تعمل کا، کیونکہ متعلق موجود ہے۔ لام جار کونی جو ہے یہ مضاف ہے اور مصدر ہے، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے، اور معنن جو ہے یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ کون مصدر فعل ناقص کا ہے تو اس کا جو ہے یہ اسم بن رہا ہے۔ فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے، اور خبر تو ہوتی تو منصوب ہے لیکن بعض اوقات جو ہے یہ جار مجرور کی صورت میں ہوتی ہے، اور بعض کا مفرد کی، اور بعض اوقات جو ہے یہ جملے کی صورت، بعض کا ظرف کی، تو یہاں پر جار مجرور کی صورت میں آ رہی ہے۔ بعض جار ما انا یہ مضاف الثبوت یہ مضاف الیہ، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجھے جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف جو ہے یہ مستقر بن جائے گا۔ ثابتۃً کا کیونکہ متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے تو ثابتۃً کیوں نکالا؟ کیونکہ پیچھے اسم جو مؤنث تھا اسی حساب سے، اور وہ مفعول تھا تو یہ واحد اسی لیے اسی حساب سے نکالا۔ اور منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ناقص کی خبر بن رہا ہے تو ثابت، اور اس سے ثابتۃً اس میں فاعل اس میں یا ضمیر اس کا فاعل یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا۔ اب کون مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اسم اور خبر سے مل کر جو ہے پیچھے جار تھا اس کا مجرور جار مجرور مل کر جو ہے پہ یہ صرف لاغ ثانی بن جائے گا۔ تعمل کا کیونکہ متلفظ موجود افعل اپنے فاعل اور جو ہے یہ مفعول مطلق نوعی اور صرف لاغ اول اور ثانی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَأَمَّا اشتراط الاعتماد فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو جو ہے یہ استنافیہ ہے، تو اما جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور اس کی جو ہے یہ شرط ہوتی ہے وہ وجوبی طور پر جو ہے یہ معذوف ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شرط معذوف وجوبی طور پر ہے وہ ہے یوجد شیء، یوجد جو ہے یہ فعل مجہول ہے، شیء اس کا نائب الفاعل، اب یہ مل کر جو ہے یہ شرط ہے۔ اشتراط مصدر مضاف الاعتماد یہ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دیکھ مت، اس کے بعد ہے فمعتبر، تو یہ فمعتبر جو آ رہا ہے یہ یعنی جو ہے یہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، کیونکہ اشتراط ہے کہ جب معرفہ کی طرف اضافت کی کہ یہ معرب بالاضافہ یعنی گویا کہ یہ معرفہ ہے، تو معرفہ کے بعد نکرہ، جب معرفہ کے بعد نکرہ جب مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے تو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر متضاف اجزاء معتبر اس میں مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل فی جار حاضر میں یہ مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے، کیونکہ متعلق سے موجود ہے۔ اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل ظرف لاغ سے مل کر پیچھے متضاف بنا تو اس کی خبر متضاف خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ جزا بن جائے گا۔ شرط جو معصوف تھی یوجد شیء ان کی شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے الا ان الاعتماد علی الموصول لا يتعطى فيها لان اللام الداخلة عليها ليست بموصول بالاتفاق، اور الا جو ہے یہ حرف استدلال ہے اور جو ہے یہ لاکنہ کے معنی میں ہے، اور انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا جو اسم ہے وہ ہے الاعتماد اور اس کی جو خبر آ رہی وہ ہے لا یتعطی، تو اب جو خبر ہوتی ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے، جار مجرور بھی ہو سکتی ہے، ظرف بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اس کی جو خبر آ رہی ہے یہ جملے کی صورت میں اور یہ محلاً جو ہے یہ مرفوع ہے،
تو اعتماد جو ہے یہ مصدر ہے، علی جار الموصول جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر جو ہے ظرف لاغ بن جائے گا اعتماد مصدر کا، کیونکہ متلفظ میں موجود ہے، تو اب اعتماد مصدر ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ انا کی جو ہے انا جو ہے اس کا بن جائے گا اسم ہے۔ لا یتعطا جو یہ فعل ہے، اب یہ ان سیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہے تو قبائل اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، فی جار ہا ضمیر یہ مجرور جار مجرور مل کر ظرف لاغ اول بن جائے گا لا یتعطا کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ لام جو ہے یہ جار ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل جو ہے حرف مشبہ بالفعل کے حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا گیا ہے، تو اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ ان حرف مشبہ بالفعل اللام الداخلہ تھا، یہ دو معرفہ ہیں، جب دو معرفہ آ جائیں تو اسے اور سامنے کو جو ہے فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر جو ہے یہ مصوف سے طور ترکیب ہوتی ہے۔ اللامہ جو ہے مصوف الداخلہ تھا جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا جو ہے یہ فاعل ہے، اعلیٰ جار حاضر موجود جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائے گا، کیونکہ متلفظ موجود اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر پیچھے مصوف تھا اس کی صفت مصوف سے مل کر یہ انا کا اسم بن جائے گا۔ اور لیست جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کے حوالے سے پیچھے قاعدہ ذکر کر دے گا، اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں، تو اس میں ہی ضمیر اس کا اسم ہے، با جو ہے یہ زیادہ ہے، موصول ان جو آ رہا ہے یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن معنن جو ہے یہ منصوب ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص کی جو خبر ہے با جار اتفاق کی جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا، لیسا جو فعل ناقص آ رہا ہے اس کا، اب یہ فعل ناقص اپنے اسم اور جو ہے یہ خبر اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے پیچھے انا کا اسم ہو گیا تھا اس کی بن جائے خبر، اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ موصول کا صلہ بن جائے گا، تو اب انا جو ہے موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی تدویر میں جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ دو جو ہے یہ ظرف لاغ ثانی بن جائے گا، لا یتعطا کا فعل اپنے فاعل ظرف لاغ اول اور ثانی سے مل کر جو ہے جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ پیچھے انا تھا اس کی بن جائے خبر، اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وقد یکون معمولها منصوبا علی التشبیہ بالمفعول فی المعرفۃ وعلی التمییز فی النکرۃ ومجرورا علی الاضافۃ، کہ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو جو ہے یہ استنافیہ ہے، قد جو ہے یہ تحقیق برائے تقلیل ہے، یکون یہ فعل ناقص ہے، اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا گیا ہے، تو معمول جو مضاف ہے حازم یہ مضاف تو نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یکون کا جو ہے یہ اسم بن، کیونکہ منصوباً اس کی خبر آ رہی ہے، کیونکہ جو کہ خاص سے پتہ چل رہا ہے، تو منصوباً جو ہے اس میں مفعول اس میں حزم اس کا نائب الفاعل اعلیٰ جار تشبیہ جو مصدر ہے، با جو ہے یہ جار المفعول یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا، تشبیہ جو مصدر آ رہا ہے اس کا تشبیہ مصدر اپنے ظرف لاغ سے مل کر جو ہے جار کا مجرور جار مجرور مل کر جو ہے اس کو کیا بنائے گا، اس کا مابعد دے کر اس کے بعد علی التمییز یعنی جو ہے اس کے بعد حرف عطف اور حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ، تو مابعد یہ معطوف ہوتا ہے، تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور واو حرف عطف ہے علی جار تمییزی جو آ رہا ہے یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر جو ہے یہ معطوف بن، کیونکہ پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا، کیونکہ اس حوالے سے کہا یہ ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جار مجرور کی صورت میں معطوف تھا، تو جو معطوف علیہ یہ بھی جار مجرور کی صورت میں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ منصوب بن جو ہے اس کا بن جائے گا یہ ظرف لاغ بن جائے گا، کیونکہ متعلق میں موجود ہے، اب اس مفعول پر نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد دے کر بناتے، اس کے بعد ہے وہ مجرور یعنی حرف عطف اور حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے معطوف علیہ ہوتا ہے، مابعد یہ معطوف ہے، تو اب یہ مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف مجرور جو ہے اس میں مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، اعلیٰ جو ہے یہ جار الاضافتی مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا مجروراً جو آ رہا ہے اس کا، کیونکہ متعلق میں موجود اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے پیچھے معطوف علیہ بنا، تو اس کا معطوف اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ جو فعل ناقص تھا اس کا اسم ہو گیا، تو اس کی معنی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا، اور فی المعرفاتی اور فی النکراتی جو آ رہے ان کی الگ الگ ترکیب ہوگی، تو فی جار ہے المعرفاتی یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، جو ہے یہ ثابت ان کا ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے، اور مبتدا جو معذوف ہے وہ ہے ھذا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح فی النکراتی کی ترکیب فی جار نکراتی یہ موجود جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن ثابت ان کا قوم متعلق میں موجود نہیں ہے، تو اب یہ مل کر خبر ہے ھذا معذوف کی اور مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے یہ ظرف لاغ و تشبیہ جو اس کا نہیں بنا سکتے بلکہ یہ ظرف مستقر ہی ہوگا، اس لیے کیونکہ فی جو ہے یہ صلہ تشبیہ اور وجہ تشبیہ پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں پر المعرفاتی جو ہے یہاں یہ جو ہے وجہ تشبیہ نہیں ہے، تو اس لیے جو اس کو ظرف مستقر بنائیں گے اور تشبیہ کے جو ہے اس کو متعلق نہیں کریں گے۔
اور نکیرہ جو ہے یہ تمییز کے لیے جو ہے یہ ظرف نہیں ہے کہ اس کو تمییز کے متعلق کیا جائے، بلکہ یہ خود تمییز ہے۔ تو پھر نکیراتی جو آ رہا ہے اس کو جو ہے یہ تمییز سے متعلق قرار دینے سے جو ہے یہ ظرفیت الشیء لنفسی لازم آتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا اور ان کی الگ الگ جو ہے یہ ترکیب ہوگی دونوں کی۔ اور اس کے بعد ہے وَتَكُونُ صِيغَةُ اسم الفاعل قیاسیۃً وَصِيَاغُهَا سَمَاعِيَّةً۔ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو استنافیہ تکون جو ہے فعل ناقص ہے، تو اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دے، اس سے ترکیب کر لیتے ہیں۔ صیغۃ جو ہے یہ مضاف ہے، اسم الفاعل یہ مضاف ہے کیونکہ نکرہ کے بعد یہ معرفہ آ رہا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائے گی، اس کا مابعد ایک، اس کے بعد واو حرف عطف اور حرف عطف کا ماقبل جو معطوف الیہ ہوتا ہے، تو لہٰذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف الیہ بن جائے گا۔ اور صیاغہ جو ہے صیاغ جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے معطوف الیہ بنا، تو اس کا معطوف اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے تکون جو فعل ناقص ہے اس کی بن جائے گا، یہ اس کا جو ہے یہ اسم بن جائے گا۔ اور قیاسیۃً سماعیۃً جو آ رہا ہے تو قیاسیۃً و سماعیۃً یہ اس کی خبر ہے، قیاسیۃً اسم منصوب ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، اب یہ مل کر جو ہے یہ معطوف الیہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے۔ سماعیۃً جو ہے یہ اس میں منصوب اسم ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اب یہ مل کر جو ہے یہ معطوف ہے، اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر فعل ناقص تھا اس کا اسم ہوگا، اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثل حسن و صعب و شدید، تو مثلو کے حوالے سے جو ہے پیچھے بھی مثل و ناو کا حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو مثلو یہ مضاف، حسن جو ہے یہ جو ہے یہ معطوف ہے کیونکہ اس کے بعد حرف عطف آ رہا ہے، واو حرف عطف ہے، صعب جو ہے یہ معطوف اول ہے، واو حرف عطف ہے، شدید جو ہے یہ معطوف ثانی، اب معطوف ہے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ مثلو کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے یہ حسن صعب و شدید پر جو اعراب ہے، اعراب جو ہے یہ اکائی ہے، تو یہ محلن جو ہے یہ مجرور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں دو مذہب ہیں، تو یہ محلن جو ہے یہ مجرور بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ تقدیراً جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو مثلو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا ہیا کی یا مثال ہا کی، اب وہ مثال مضاف حاضم یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یا یہ ہے کہ ہیا جو ہے مبتدا مطلق خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ ان 7 عوامل میں سے 5واں صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ اس میں فاعل کے تصریف میں مشابہ ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں صفت کے ہونے میں اس کی مثال ہے حسن حسنان حسنون حسنۃ حسنتان حسنات، اس حال میں کہ دارب داربان داربون داربۃ داربتان داربات پر قیاس کرنے کی مثال ہے۔ اور صفت مشبہ فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے اور دلالت کرتا ہے وضع کے اعتبار سے اپنے مصدر کے ثبوت پر، اپنے فاعل کے لیے استمرار اور دوام کے طریقے پر، اور بمعنی ثبوت ہونے کی وجہ سے زمانے کی شرط کے بغیر اپنے فعل کے عمل کی طرح عمل کرتا ہے، اور بہرحال اعتماد کی شرط صفت مشبہ میں معتبر ہے، لیکن مصول پر اعتماد صفت مشبہ میں نہیں آتا، کیونکہ بے شک کہ صفت مشبہ پر داخل ہونے والا الف لام جو ہے یہ بالاتفاق مصول کا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات صفت مشبہ کا معمول منصوب ہوتا ہے معرفہ میں مفعول کے ساتھ مشابہ ہونے کی بنا پر اور نکرہ میں تمییز کی بنا پر، اور مجرور ہوتا ہے اضافت کی بنا پر، اور اس میں فاعل کا صیغہ قیاسی ہوتا ہے اور صفت مشبہ کے صیغے سماعی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے حسن اور صعب اور شدید کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو پیچھے جو ہے یہ 7 عوامل قیاسیہ میں سے جو ہے یہ 4 گزر گئے تھے کہ مطلقاً فعل مصدر اسم فاعل ہے اور اسم مفعول ہے، تو 5واں جو قیاسی عامل ہے وہ ہے صفت مشبہ، اور صفت مشبہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ جو فعل لازم سے جو ہے جس کو مشتق کیا جائے اور اس ذات کے لیے کہ جس کے ساتھ جو ہے یہ مصدری معنی جو ہے یہ دائمی طور پر جو ہے یہ قائم ہو، اور جب کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ دائمی طور پر جو ہے یہ مصدری معنی قائم نہیں ہوتا بلکہ حدوثی طور پر قائم ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ صفت مشبہ کو صفت مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس کو اس میں فاعل کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت حاصل ہوتی ہے، اور یہ مشابہت جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، اور تصریف میں اور صفت میں۔
اور تصریف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جو ہے یہ اسم فاعل ہے واحد مذکر تثنیہ مذکر ہے اور جمع مذکر واحد مؤنث تثنیہ جو ہے یہ مؤنث جمع مؤنث ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے صفت مشبہ کے بھی یہ 6 صیغے آتے ہیں، جیسا کہ حسن حسنان حسنون حسنۃ حسنتان حسنات، اور جیسے کہ جو ہے یہ جو صیغے ہیں یہ صفت مشبہ کے ہیں، اور اس میں فاعل کے دارب داربان داربون داربۃ داربتان داربات وغیرہ۔ اور جو ہے یہ صفت مشبہ جو ہے یہ اس میں فاعل کے ساتھ جو ہے صفت کے اعتبار سے بھی یہ مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فاعل بھی اصل میں جو ہے یہ صفت ہی ہوتا ہے، اور صفت مشبہ بھی جو ہے یہ صفت ہوتا ہے۔ جیسے جو ہے یہ حسن تو یہ وضع کے اعتبار سے ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی اور خوبی کا وصف جو ہے یہ قائم ہو، اور اسی طرح جو ہے یہ صیغہ اسم فاعل بھی ایک مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے نصر ضرب وغیرہ۔ تو یہ جو ہے یہ احوال ہے، اور احوال جو ہوتے ہیں یہ اوصاف ہی ہوتے ہیں، اور یہ جہاں جو ہے یہ صفت آیا ہے تو اس صفت سے مراد اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ جس کے ساتھ کوئی وصف جو ہے یہ قائم ہو، جیسے جو ہے یہ حسن یہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جو وصف حسن کے ساتھ ہے جو ہے یہ متصف ہے، اور اسی طرح جو ہے جیسے کہ جو ہے یہ دارب یہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو وصف ضرب کے ساتھ جو ہے یہ متصف ہے۔ اور صفت مشبہ جو ہے یہ مشتق ہوتا ہے ایسے فعل سے جو لازم ہو، اور یہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا مصدر اس کے فاعل کے لیے وضع کے اعتبار سے استمرار اور دوام کے طور پر جو ہے یہ ثابت ہے، اور صفت مشبہ جو ہے یہ اپنے فعل لازم کی طرح جو ہے یہ عمل کرتا ہے، اور یہ عمل بھی جو ہے یہ بغیر جو ہے یہ زمانے کی جو شرط ہے اس کے بغیر عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ثبوتی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور ثبوت جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ زمانے کی قید نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے یہ بغیر جو ہے یہ زمانے کی شرط کے جو ہے یہ اپنے فعل لازم کی طرح یہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو ہے اس کو اسم فاعل کے ساتھ جو مشابہت حاصل ہوتی ہے تصریف میں اور صفت میں، تو اس لیے جو ہے یہ عمل کرتا ہے۔ لیکن جو ہے یہ اعتماد کی جو شرط ہے، یعنی جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک پر اعتماد کی شرط بھی اس کے اندر جو ہے یہ معتبر ہے، مگر یہ کہ یہ مصول پر جو ہے یہ اعتماد اس کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر آنے والا جو الف لام ہے وہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مصول کا نہیں ہوتا، تو جب مصول کا نہیں ہوتا تو اس لیے جو ہے یہ اس کا مصول پر جو ہے یہ اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ باقی جو 5 چیزیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، اور یہ شرط ہے اعتماد کی۔ اور اعتماد کی شرط کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ صفت مشبہ عمل میں جو ہے یہ ضعیف ہوتا ہے، کیونکہ عمل میں فعل جو ہے یہ اصل ہے، اور اس کو جو ہے یہ فعل کے ساتھ جو ہے یہ براہ راست جو ہے یہ مشابہت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے یہ بالواسطہ ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے یہ جو ہے اس کو جو ہے اسم فاعل کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت ہوتی ہے، اور اسم فاعل کو جو ہے یہ فعل کے ساتھ مشابہت حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اس کے اندر اعتماد کی جو عمل کرنے کے لیے اعتماد کی جو ہے یہ شرط ہے۔ اور بعض اوقات یہ جو صفت مشبہ ہے تو اس کا معمول جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کا جو معمول ہے یہ مجرور ہوگا، جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے اس کا جو معمول ہے یہ مجرور ہوگا۔ اور منصوب جو ہے یہ کیوں ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو اس کا معمول آ رہا ہے یا تو یہ معرفہ ہوگا یا یہ ہے کہ یہ نکرہ ہوگا۔ اگر یہ معرفہ ہے تو پھر اس کو جو ہے یہ منصوب ہوگا مفعول بھی کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت کی وجہ سے، اور نکرہ جو ہوگا تو اس لیے ہوگا کیونکہ جو ہے یہ تمییز کی بنا پر جو ہے یہ نکرہ ہوگا۔ اور اس سے یہ جو عبارت ہے وَتَكُونُ صِيغَةُ اسم الفاعل قِيَاسِيَّةً، تو اس سے پہلے جتنی بھی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ اس کے اندر جو ہے یہ مطابقت کی تھی کہ جو صیغہ صفت ہے اس کو اسم فاعل کے ساتھ جو ہے یہ مطابقت ہے، لیکن یہاں سے جو ہے یہ مخالفت کی یہاں سے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو صفت مشبہ ہے اس کے صیغے جو ہے یہ سماعی ہیں، اور جو اسم فاعل ہے تو اس کا جو صیغے ہوتے ہیں یہ قیاسی ہوتے ہیں۔ اور سماعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ عربوں سے جو ہے یہ سنے گئے ہوں،
اور جب کہ اس میں فاعل کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ قیاسی ہوتے ہیں، یعنی عربوں سے نہیں بلکہ ان کا ایک خاص جو ہے یہ وزن ہوتے ہیں۔ اور جب کہ جو صفت مشبہ ہے ان کے جو صیغے جو آتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص وزن نہیں ہوتا۔ اور صفت مشبہ کے جو صیغے سماعی ہیں جیسا کہ حسن اور صعب اور شدید وغیرہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔